اگر ہم عورت کی پہچان کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک نیا نظریہ اس کے لیے پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ عورت کو دراصل عورت کو دیکھتے ہوئے پہچانا جائے، یہ تو ماضی کا قصہ ہے۔ اب نئی ٹیکنیک اس میں یہ یوز کی جائے، عورت کو مرد کی وجہ سے پہچانا جانا چاہیے ایکچولی، وہ اس کی وجہ، کیونکہ عورت بلاخر باپ، بھائی، بیٹے یا خامد کے ماتحت ہے، اس لیے ان کا نقطہ نظر بھی جاننا بہت ضروری ہے اس کے متعلق اوپینین لینے میں۔ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، مردوں کی برتری قائم ہے اس سوسائٹی میں، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، آلموسٹ مرد ڈومینیٹنگ ہیں۔ ایون آپ اس وقت دنیا کی جو سپر طاقت امریکہ کو کنسیڈر اگر آپ کریں تو وہاں پہ بھی عورت کو بڑی آزادیاں ہیں لفظی اور گھومنے پھرنے کی حد تک۔ وہ کتنی بار انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے اپنا کسی عورت کو، اور امریکہ کے لوگ پسند نہیں کرتے عورت کو کہ وہ ان کے اوپر حکمرانی کرے۔ یہی نظریہ اسلام کا بھی ہے۔ خیر، عورت کو آپ نے مردوں کو سمجھنا ہے پہلے کہ مرد کیا نظریات رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اب اصل سوال اور اصل امتحان آپ کا شروع ہوتا ہے۔ دراصل آپ کو بتانا پڑے گا، چند کویسچن ہیں جن کے اگر آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا نظریات رکھتے ہیں اور کس قسم کی عورتوں کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کی سوچوں کے الٹ ہو رہا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ کوئی سوسائٹی ہے، کوئی ایک کمیونٹی ہے، کوئی خاص مخصوص لوگ ہیں جو مخصوص پروپیگنڈے کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو الٹ انداز میں پیش کر رہے ہیں سوسائٹی کے سامنے۔ میرا پہلا سوال ہے، آپ کیا ایسی عورت کو پسند کرتے ہیں، خواہ بیوی بنانے کے لیے یا اپنی سسٹر یا اپنی ماں کے روپ میں یا اپنی گرل فرینڈ آپ کہہ لیں اس کو، کہ جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ فلاں 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 جگہ پر یا فلاں بندے کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن میں آلریڈی فکسڈ ہے اور جسمانی تعلقات بھی وہ رکھتی ہے، آپ اس کو پسند کریں گے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو یقین کیجئے دنیا کا ہر مرد ڈیفینیٹلی یہی چاہتا ہے کہ اس کی عورت ایک باکردار لڑکی اور عورت ہو، جو بھی اس کا فیملی ممبر ہے، سسٹر ہے، مدر ہے یا اپنی بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ تو ہر عورت کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو عورت آپ کے ساتھ منسلک ہو وہ صاف کردار کی ہو، تو اسی طرح یہ ذرا کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کمیونٹی کے لوگ جان جائیں گے کہ اوورآل لوگ کیا ویو رکھتے ہیں۔ اور یہ سروے بھی ہو چکا، اس میں جو میں نے انالائز کیا ہے، یہ میرا ایک دلچسپ موضوع ہے، اس کو میں نے جتنی ریسرچ کی، یہ میری ریسرچ کے مطابق دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو زنا کو جائز قرار دیتا ہو۔ اگر زنا کو ساری دنیا کے تمام مذاہب آج تک کے جتنے بھی یہ دنیا اب تک آباد ہوئی ہے، جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، کوئی مذہب زنا کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اچھا، اگر زنا کو جائز نہیں قرار دیتا تو آج پھر زنا کے لیے آسانیاں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ یہ زنا کے لیے آسانیاں ہی پیدا کی جا سکتی ہیں کہ ماڈرنزم کے دور پہ، جدت کے دور پہ، آزاد خیالی اور عورت کی آزادی کے نام پہ کے اوپر عورتوں کو کھلے عام شو پیس بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس چیز میں یعنی اس کو آپ اس طرح سے لے لیں کہ یہ زنا تو نہیں کیا جا رہا لیکن زنا کے لیے راستے سارے کھولے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ ہیومن سائیکالوجی کا، انسانی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کمزور پایا گیا ہے، وہ اپنی چیز کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر اور اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جب وہ اس طرح سے کھلے عام عورتوں کو اپنے تصرف میں دیکھتا ہے، مین ڈومینیٹنگ بھی ہے یہ سوسائٹی، اور پھر مین اس ورڈ میں، نیچر میں مین میں زیادہ طاقت ہے ایز کمپیئر ٹو لیڈیز۔ تو جب یہ سارا کچھ انوائرمنٹ، ساری چیزیں مرد کی فیور میں ہے تو عورت ایک کمزور مخلوق ہونے کے ناطے سے وہ جلد مرد کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے۔ عورت خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جائے، لیکن جب وہ مرد ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اور پھر مرد کی طاقت کے ہوتے ہوئے مرد کے ساتھ کسی ریلیشن میں آتی ہے تو الٹیمیٹلی نتائج جو ہیں وہ عورت کے حق میں برے نکلتے ہیں۔
عورت کے بارے میں اور سماج کے بارے میں مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ عورت کے متعلق اشتراک ازدواج کی تھیوریز پیش کرتے ہیں معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، جس کے مطابق عورت جیسے کہ عام استعمال کی چیز ہے، اس طرح کوئی بھی مرد کسی بھی دوسری عورت کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ آج کے یورپین معاشرے میں بالخصوص اس تجربے کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام طریقے سے، جس میں ایکچولی خاندانی نظام بہرحال تباہ ہو جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کو ایک عجیب و غریب منظر کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس میں ڈپریشن اور یونٹی کا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے دکھ درد تک شیئر نہیں کر سکتا، اور یہ معاشرہ اپنی اخلاقی قدریں کھونے کے بعد اخلاقی قدروں کی اہمیت روحانی قدروں کی جیسی ہے کہ جیسے روح کی حیثیت ہے انسان کے جسم میں ویسے ہی اخلاقی قدروں کی اہمیت مانا جاتا ہے کہ دنیا کے سماجی نظام اگر وہ اخلاقی قدریں ہیں تو یہ سماج اور لوگوں کے اندر انسانیت موجود رہے گی۔ اگر مکمل طور پہ اخلاقی قدروں کو نکال دیا جائے تو پھر یہ صرف حیوانیت بچ جائے گی۔ دراصل اخلاقی اقدار کو سماج کی انسانیت کی روح قرار دے رہا ہوں میں اس میں اپنے ان جملوں میں۔ تو جب ہم حیوانیت سے بھرپور صرف مادیت کی بیس پہ فضول مفروضوں کے اوپر عمل درآمد انسانیت کا کرنا شروع کروا دیں گے تو پھر یہ نہ صرف عورت کی تحقیر اور توہین ہوگی بلکہ یہ پورے انسانی سماج کی بھی انسلٹ اور تباہی کا باعث ثابت ہوگی۔ اب یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے عورت کے بارے میں ایک ہسٹوریکل رول اس کا آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم اس کے آتے ہیں آج کے دور میں 21 سینچری یہ چل رہی ہے، تو اس میں پلس اور مائنس عورت کا ایکچولی کردار کیا ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ اب ہم یہ انگلینڈ کے اندر ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا گیا جو مکسڈ نیشنلٹی کے لوگ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے ان سے یہ سروے کروایا گیا، جس میں سوال نامہ مردوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ فرسٹ پریورٹی میں ورجن لیڈی کو پریفر کرتے ہیں یا آپ یوزڈ لیڈی کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں یا آپ یوزڈ لیڈی کو فرسٹ پریورٹی میں پریفر کرتے ہیں۔ تو 97.3% لوگوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی شادی جس سے ہو وہ لیڈی ورجن ہو، یعنی اس کو اس سے پہلے کسی مرد نے ٹچ نہ کیا ہو۔ تو اب جب لوگ یہ توقع رکھتے ہیں، مین اسپیشلی یہ توقعات رکھتے ہیں کہ لیڈیز جب ان کے پاس شادی کی صورت میں ان کی بیوی کی صورت میں یا لائف پارٹنر کی صورت میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو زندگی گزارنے کے لیے، لائف پارٹنر کی صورت میں ساتھ چلے تو پھر وہ ورجن ہو اور کسی اور کے ساتھ اس کے کوئی کسی قسم کے ریلیشنز نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا بڑا آسان ہے کہ اس وقت جو عورت کا رول میڈیا نے یا سوشل میڈیا نے یا کسی مخصوص کمیونٹی نے پھیلا دیا ہوا ہے، جس کے مطابق عورت کو جسٹ ایک رول ماڈل بنا کر، بلکہ رول ماڈل نہیں کہیں گے، جسٹ ایک شو پیس بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ عورت کی اور ذمہ داریاں ہیں۔ قدرت نے اس کا جو وظیفہ مقرر کیا ہے، جو کام جو فرض مقرر کیا ہے، اس کے مطابق وہ اولاد کو جنم دیتی ہے، پھر ان کی پرورش کرتی ہے، وہ اس پین والے بڑی ہی جان فشانی کے ساتھ بیئر کرتی ہے، جبکہ جینٹس کی الگ ذمہ داری ہے، جبکہ وومین کی ایک ڈیفرنٹ ڈیوٹی یہاں پہ قدرت کی طرف سے نیچر نے یہ لگائی ہے۔ سینسٹیو ٹاپک ہے، عورت کے بارے میں کچھ کہنا، بولنا، لکھنا، اس کو فائنل کرنا۔ عورت دنیا کے ہر خطے میں رہتی ہے اور ہر خطے میں اس کے ایک سیکوینس بنا ہوا ہے، ہر خطے میں ایک مختلف پیٹرن عورت کے بارے میں، تھاٹس، تھنکنگز، پروسیسز، تھیوریز مختلف ہیں عورت کے بارے میں۔ عورت کی وفاداری، بے وفائی، یہ بڑے سارے موضوعات ہیں۔ عورت کی پیدائش، اس کا اصل آغاز ہمارے کلچر میں نظریات کے مطابق کیا ہے، دوسرے کلچرز اور نظریات، تھیوریز کیا ہیں عورت کی ابتدا کے بارے میں۔
پھر عورت کے زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے دنیا کے ڈفرینٹ خطوں میں۔ پاکستان ہندوستان میں یہ اور طرح سے اس کو لیا جاتا ہے۔ یورپین کنٹریز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹلی مختلف ان کا ایک لائف سٹائل ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں جو انڈو پاک میں عورت کے لیے جو رول ہے وہ مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے بہرحال۔ لیکن اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو کہ ایک اچھی عورت ہم کس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسی عورت جس کو آپ چوز کرنا چاہیں، یا آپ کی اپنی بیوی بنانے کے لیے، یا آپ کے اپنے قریب کے لوگوں کو آپ ججمنٹ کرنا چاہیں، اپنی فیملی کا ایون، تو کیسے آپ جج کر سکتے ہیں کہ کون سی جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں یا جس کو آپ اپنے گھر کی خواتین بنانا چاہتے ہیں اس کا رول کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، آگے چل کے وہ آپ لوگوں کے لیے کیسی ہونے والی ہے؟ کیا وہ کماؤ ہو، یا وہ گھر چلاؤ ہو، یا وہ سوشل ہو، یا وہ کوئی خاص قسم کی سکلز آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ اور کیا کوئی میٹر کرتا ہے آپ کے لیے وہ ایک شفیق کردار جو اس کو ماں کے درجے پر لے جاتا ہے؟ تو یہ ساری مختلف تھیوریز ہیں، اور ہر خطۂ زمین کے لیے ایک مختلف تھیوری ہے آج کے دور میں۔ مثلاً رشین لوگ وہ کچھ اور نظریات رکھتے ہیں اپنے لیڈیز کے بارے میں، یورپین کچھ اور رکھتے ہیں، ایشینز کے نظریات عورت کے رول آف لائف کے بارے میں اور اس کے کردار اور اس کی زندگی کے گزارنے کے سارے عمل کے بارے میں اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں بھی سب کے الگ الگ نظریات ہیں۔ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی تو نظریات ہوں گے اور کوئی ان کی بیس ضرور ہوگی۔ اگر آپ کے نظریات بغیر کسی اخلاقی یا ایسی بیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ پروف کر سکیں، جس کی بیس پہ جیسے آسمان بے شک آپ چھو لو لیکن